السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماب۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 25۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ میں چاہ رہا ہوں اپنا خیال رکھنا رخسا نے، وہ اس سے نظریں چراتا دھیرے سے بولا تھا، مگر پھر بھی نظریں بھٹک کر اس کے خوبصورت نینوں میں اٹک گئی تھی۔ تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا شایان، بہت محنت کرنا اور بڑے آدمی بن کے واپس لوٹنا۔ تکلیف کے زیر اثر اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اس لیے دھیرے دھیرے بول رہی تھی۔ مجھے مس کرو گی تم؟ ایک دم سے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھتا دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا وہ بے ساختہ بول اٹھا تھا۔ بہت مس کروں گی، کیونکہ تم نے جتنا مجھے سپورٹ کیا، میری مدد کی ہے، کوئی نہیں کر سکا۔ سچ بتاؤں تو میں بہت سیڈ ہوں کہ میرا اتنا اچھا دوست اتنی دور جا رہا ہے، مگر پھر دوسری طرف خوشی بھی ہے کہ تم کچھ بن کے واپس آؤ گے۔ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ترقی بہت ضروری ہے، اس لیے بہت ترقی کرنا تاکہ جب یہاں آ کے اپنی فیملی بناؤ، شادی کرو تو زندگی میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ دھیرے سے اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ شایان کو یاد کرے گی، اس سے بڑی بات شایان کے لیے کیا ہو سکتی تھی؟ رخسانے کی بات سن اس کا دل خوشی سے سرشار ہو گیا تھا۔ ہلکے گلابی انابی لبوں پر ایک خوبصورت سی سکون مسکراہٹ رقص کرنے لگی تھی۔ شایان آجا اعلان میں کھڑے ہو کے عارف اسے آواز لگا رہا تھا۔ رخسانے کے کمرے کی کھڑکی لان میں کھلتی تھی، اس لیے آواز بالکل صاف آ رہی تھی۔ چلو میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اور کوئی بھی مسئلہ ہو بلا جھجک مجھے وہاں کال کر دینا، ٹھیک ہے؟ میں وہاں بیٹھ کر بھی تمہارے مسئلے حل کر سکتا ہوں۔ گہری مسکراہٹ سے کہتے اس نے رخسانے کو دیکھا تو رخسانے بھی اس کی بات سن کر سر کو جنبش دیتی کھلکھلا گئی۔ وہ کرسی پیچھے دھکیل کر اٹھ کھڑا اور قدم آگے کی جانب بڑھا دیے۔ کمرے کے دروازے تک پہنچ کر اس نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو قدم خود بخود رک گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی اور مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مگر اس کا دل تڑپ گیا تھا، کب سے کیا ہوا ضبط جیسے ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے فوراً رخ دروازے کی جانب کیا تو کتھئی رنگ آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ چاہ رہا تھا اپنے گھر کو، اپنے ملک کو اور اپنی رخسانے کو چھوڑ کر۔ اب پتہ نہیں کب اس کا دیدار نصیب ہوتا اس دیوانے کو۔ ضبط کے مارے دونوں لب آپس میں پیوست کر کے سر جھکائے باہر نکل کر اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور دل کو سمجھاتا بہلاتا نیچے کی طرف چل دیا۔ آج شایان جہانگیر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہ شایان جہانگیر جو پتھر کا جگرا رکھتا تھا، آج اس لڑکی کی خاطر رو گیا تھا۔ وہ دونوں امریکہ کے سرزمین پر قدم رکھ چکے تھے۔ پہلی بار بیرون ملک آ کے عارف کے پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، جبکہ شایان کافی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ جہانگیر نے ان دونوں کو ایئرپورٹ سے پک کیا تھا اور ان دونوں کو اپنے دوست کے گھر لے گئے تھے۔ جب تک وہ دونوں امریکہ میں تھے انہیں یہیں رہنا تھا۔ ان کا سامان اپنے دوست کے گھر رکھوا کے جہانگیر ان دونوں کو آفس کی طرف لے گئے تھے تاکہ ان دونوں کو یہاں سیٹ کر کے جلد سے جلد پاکستان جا سکیں۔ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہ گھر میں داخل ہوا اور شانزے کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دوپٹے سے بے نیاز واش روم سے نکلی تو اسے دروازے پر کھڑا دیکھ ٹھٹک گئی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے بیڈ کے کنارے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور سینے پر پھیلا لیا۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا۔ شیراز کی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو اس نے سرعت سے سر اٹھائے تعجب سے اسے دیکھا تھا، جیسے وہ مذاق کر رہا ہو۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں اردو میں ہی بولا ہے نا، فارسی میں تو نہیں بولا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتا وہ کڑ کر بولا تو شان سے ہڑبڑا گئی۔ جی وہ امی کو آپ نے دیکھا تھا نا کیسے کر رہی تھی، وہ مجھے گھر میں بھی گھسنے نہیں دیں گی۔ وہ شیراز کے خوف سے اکلاتی گویا ہوئی تو شیراز نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں رس لیے۔ 2 منٹ میں تیار ہو کے نیچے پہنچو، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا۔ تمہیں اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے، اس لیے میں تمہارے گھر والوں کو ساری حقیقت بتا کے تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا، کڑک لہجے میں کہتا وہ کمرے کی حدود پار کر گیا تھا۔ پیچھے شانزے اس کے حکم کی تعمیل کرتی دوپٹہ سر پر اوڑھنے لگی تھی۔ شانزے کے گھر کے آگے شیراز نے گاڑی روکی تو وہ کھڑکی سے باہر جھانک کر اپنے گھر کو محبت سے دیکھنے لگی تھی۔ اترو گی بھی یا پھر یہی سے دیکھتی رہو گی؟ شیراز نے روکھے انداز میں کہا تو وہ ہکا بکا ہوتی گاڑی سے اتر گئی۔ وہ شیراز سے بہت ڈرتی تھی۔ اتنے دن اس نے شیراز کے گھر میں گزارے تھے، وہ دن اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ آج کے بعد اسے سن کی شخص کی شکل نہیں دیکھنی پڑے گی، وہ جو کبھی خڑوس اور کبھی نرم دل بن جاتا تھا۔ یہی سوچ کر وہ پرسکون ہوتی اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ شیراز بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس نے گھر کا دروازہ بجایا تو کم عمر لڑکی نے دروازہ کھولا تھا۔
شان سے آپ یہاں کیوں آ گئی؟ چلے یا جائیں یہاں سے ورنہ ابو اور امبائی آپ کو جان سے مار دیں گے۔ شانزے کی چھوٹی بہن اسے ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی، نمی سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو مجھے اندر آنے دو، میں امی ابو کو بتاؤں گی سب۔ شانزے کہتی گھر میں داخل ہونے لگی تھی جب نمی نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ نہیں آپی، میں آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتی، آپ یہاں سے چلی جائیں ورنہ بہت تماشا ہوگا جیسے آپ کے جانے کے بعد ہوا تھا تماشا۔ اس کی چھوٹی بہن غصے سے دبی آواز میں چلائی تھی، کیا ہوا نمی کون ہے؟ شانزے کی امی دروازے پر نمی کو کھڑا دیکھ قریب آئی تو شانزے اور شیراز کو دیکھ غصے سے پھٹ پڑی۔ ہمیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا، یہ کم تھا جو اپنے عاشق کے ساتھ یہاں چلی آئی۔ خبردار جو تو نے اس گھر میں قدم رکھا میرا مرا ہوا منہ دیکھے گی، چلی جا یہاں سے، اس سے پہلے تیرا باپ تجھے جان سے مار دے۔ تو جیسی اولاد خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ شانزے کی امی نے ان دونوں کو بولنے کا موقع دیے بغیر دروازہ ان کے منہ پر دھڑام سے بند کر دیا تھا۔ امی میری بات تو سن لے، اس نے ایک آخری کوشش کی تھی ان سے بات کرنے کی۔ چلی جا یہاں سے ورنہ میں اپنے آپ کو مار لوں گی۔ گھر کے اندر سے اس کی امی کی چلانے کی آواز آئی تو شیراز نے شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھا تھا۔ محلے والے اپنے گھروں سے جھانک رہے تھے، اس سے پہلے کہ مزید کوئی تماشا بنتا وہ شانزے کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ جو شانزے نے جرم کیا تھا وہ اسی سزا کی حقدار تھی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے گھر والے بھی مجھے قبول نہیں کر رہے۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی سسکنے لگی تھی، جب تک عباد کو ہوش نہیں آ جاتا تو میرے گھر تحفظ سے رہو گی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا ہے عباد کو ہوش آنے میں سالوں لگ سکتے ہیں، لیکن جس دن عباد ہوش میں آیا اس دن میں تمہارا اس کے ساتھ نکاح کرا دوں گا۔ بہت محبت کرتی تھی نا تو مجھ سے، اب کرو سالوں تک اس کا انتظار، کیونکہ جو اس کے ساتھ یا تمہارے ساتھ ہوا اس کی وجہ صرف تم ہو، نہ تم وہ سب کرتی نہ عباد کی یہ حالت ہوتی۔ غلطی میرے بھائی اور تمہاری تھی، اس لیے میں نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا، کیونکہ میں انصاف پسند ہوں، پھر غلطی چاہے میرے بھائی کی ہی کیوں نہ ہو۔ عباد کو ایک بار ہوش میں آنے دو، سزائیں تو اسے ملنی ہیں ان سب غلطیوں کی جو وہ کر چکا ہے۔ سرد مہری سے کہتے اس نے ایک نظر شانزے کو دیکھا جو حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر گاڑی زن سے بگا لے گیا۔ وہ دونوں ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ماہی کی رپورٹیں تھیں جنہیں وہ کافی غور سے دیکھ رہی تھی۔ البتہ ماہی کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، جو وہ سوچ رہی تھی اگر ایسا ہو گیا تو بہت غلط ہوگا۔ وہ پریشان ہوتی انگلیاں مسلنے لگی تھی۔ عمر چہرے پر پرسکون مسکراہٹ سجائے ڈاکٹرنی کو دیکھ رہا تھا۔ 2 دن سے ماہی کی طبیعت بہت خراب تھی، کبھی چکر آتے تو کبھی الٹیاں۔ اس کی بگڑتی حالت دیکھ صاحبہ نے اسے عمر کے ساتھ زبردستی ہاسپٹل بھیج دیا تھا، ورنہ وہ ہاسپٹل آنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ اپنے پیر میں اولاد نام کی زنجیر ڈال کر صرف عمر تک محدود نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس کے بہت سے خواب تھے، بہت سی خواہشیں تھیں جو اسے ناکام ہوتے ہوئے دکھ رہی تھی۔ عمر سے شادی اس نے صرف اپنے مفاد کے لیے کی تھی، صرف سعادت ولا تک پہنچنے کے لیے کی تھی، مگر اب یہ شادی اس کے پیر جکڑنے لگی تھی۔ کانگریچولیشن مسٹر عمر، یور وائف از پریگننٹ۔ ڈاکٹرنی نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا اور رپورٹیں میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر کی بات سن عمر کا چہرہ خوشی سے کھل گیا تھا۔ 6 ماہ گزر گئے تھے ان کی شادی کو اور خدا نے اتنی جلدی اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔ وہ جذبات کی روح میں بہتا محبت سے ماہی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی محبت بڑی نظریں دیکھ ماہی زبردستی مسکرائی تھی۔ اندر سے اس کا خون چلنے لگا تھا۔ وہ ماں بن کر خود کو ایک ہاؤس وائف تک محدود نہیں رکھ سکتی تھی، جبکہ دوسری طرف عمر خوش تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا جب اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس کی اولاد کو دیکھیں گے تو اسے اور ماہی کو ضرور قبول کر لیں گے۔ وہ ماہی کی خوبصورتی پر بری طرح سے فریفتہ تھا، اس لیے اسے ایک پل بھی خود سے دور نہیں کرتا تھا، اور اب تو ماہی اسے اولاد دینے والی تھی۔ اس کے دل ماہی کے لیے جگہ مزید بڑھ گئی تھی۔ دن ہفتے جیسے پر لگا کے اڑنے لگے تھے۔ شیان کو امریکہ گئے 1.5 سال گزر چکا تھا۔ اس سال میں اس نے ایک بار بھی شیان سے بات نہیں کی تھی، البتہ عمر سے اس کی 2-3 منٹ کے لیے بات ہو جاتی تھی۔ زندگی اپنے معمول پر چل رہی تھی۔ روشانی کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی تھی، ارش بھی انٹر میں داخل ہو گئی تھی۔ خیام نے بھی آفس کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور وہ دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ روشانی کبھی کبھی نازیہ بیگم سے بھی ملنے چلی جاتی تھی۔ نازیہ بیگم بھی بہت مصروف رہتی تھی، اس لیے بہت مشکل سے روشانی کے لیے وقت نکال پاتی۔ ان کی ملاقات اتنی طویل ہوتی ہی نہیں تھی کہ روشانی ان کے ماضی کے بارے میں جان پاتی۔ شام ہوتے ہی وہ دادا جان کو چائے دینے کے بعد اپنے بابا کو چائے دینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ ابھی وہ ان کے کمرے کے قریب ہی گئی تھی جب شفقت حسین کی آواز سن کر اس کے قدم تھم گئے تھے۔ وہ شاید دروازے کے پاس کھڑے ہو کے کسی سے بات کر رہے تھے۔
جس کی وجہ سے آواز اس تک صاف آ رہی تھی۔ میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ میں تمہیں اور اس کو یہاں نہیں لے کر آ سکتا۔ اتنے بڑے انکشاف پر ابو مجھے گھر سے نکال کر جائیداد سے آگ کر دیں گے۔ تمہارے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا، اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنی بیٹی کو بنا ماں کے کر دیا، یہاں تک کہ ہر 2 مہینے میں بزنس کا بہانہ بنا کر تم سے ملنے آتا تھا۔ اب اگر میں تم سے ملنے وہاں نہیں آ پاتا تو اس میں بھی میری ایک مجبوری ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں ہرگز تمہیں اس گھر میں لا کر اپنی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا۔ شفقت حسین کی بات سن روشانے سناٹے میں آ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، حسین کی نظر باہر کھڑی روشانے پر پڑی تو ان کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ بات سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک زوردار قہقہا مارا تھا۔ ہا ہا ہا، اب سمجھا، بالکل ایسے بولنا ہے اس کو۔ یار تو کتنا پاگل ہے، تجھے ایک ایک بات مجھے سمجھانی پڑتی ہے۔ اب اپنی بیوی کو ایسے ہی بولنا، ٹھیک ہے؟ میں فون رکھتا ہوں۔ شفقت حسین بولتے ہوئے چوری چھپ کے روشانے کو دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر اب سکون اتر گیا تھا۔ شفقت حسین کے فون کاٹتے ہی وہ چائے لیے کمرے میں چل دی تھی۔ چائے کا کپ اس نے میز پر رکھا اور جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اس کو جاتے دیکھ شفقت نے شکر منایا تھا کہ خدا نے ان کی عزت رکھ لی۔ کمرے سے باہر جاتے جاتے اس کے قدم ایک دم سے رکے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر اپنے بابا کو دیکھا تھا۔ بابا، کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ پوچھنے لگی تھی۔ اس کی بات سن شفقت کا چہرہ زرد پڑنے لگا تھا۔ وہ میرا دوست ہے نا، اس نے چھپ کے شادی کی ہوئی ہے اپنے گھر والوں سے، تو اس لیے اس کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے بولو اپنی بیوی کو۔ شفقت نے بڑی مشکل سے کوئی بہانہ بنایا تھا، ورنہ ان کے الفاظ بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ان کی بات سن روشانی اس بات میں سر ہلاتی اب خادم بابا کو چائے دینے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جہاں وہ کھانا پکانے کی تیاری کر رہے تھے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔